Subscribe to my channel. اللہ اکبر اللہ۔ 10 ذی الحجہ کے اعمال اور ان کی ترتیب۔ 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر، یہ حج کا سب سے اہم فضیلت والا اور مصروف دن ہے۔ اس مبارک دن حاجی حضرات چند مخصوص مناسک ادا کرتے ہیں جنہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ سر انجام دینا سنت رسول ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ فقہ حنفی کے مطابق اس دن کے 5 اہم اعمال کون سے ہیں اور ان کی درست ترتیب کیا ہے۔ پہلا عمل، رمی جمرہ عقبہ۔ مزدلفہ سے مینا پہنچ کر حاجی سب سے پہلے صرف بڑے شیطان یعنی جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارتا ہے۔ ہر کنکری مارتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان وحزبہ۔ یاد رہے، کنکریاں مارنے کے بعد اب تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنا بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا عمل، قربانی کرنا۔ رمی کے بعد اگلا مرحلہ قربانی کا ہے۔ حجی تمتع اور حجی قران کرنے والوں پر یہ قربانی واجب ہے، جبکہ حجی افراد کرنے والے کے لیے یہ نفلی ہے۔ آج کل زیادہ تر حجاج اپنی قربانی حکومت کے حج کوپن یا نسک سسٹم کے ذریعے آن لائن ہی ادا کرتے ہیں۔ تیسرا عمل، حلق یا قصر۔ قربانی کی تصدیق کے بعد مرد حضرات اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں یا کٹواتے ہیں۔ بالوں کا پورا منڈوانا یعنی حلق کرنا سب سے افضل ہے، جبکہ خواتین اپنے سر کے بالوں کو صرف 1 انگلی کے پور کے برابر کاٹتی ہیں۔ اس عمل کے بعد احرام کی زیادہ تر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چوتھا اور پانچواں عمل، طواف زیارت اور سعی۔ اس کے بعد حاجی مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف زیارت کرتے ہیں، جو کہ حج کا فرض رکن ہے اور اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اس طواف کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ طواف کے بعد وہ حجاج جنہوں نے پہلے سعی نہیں کی تھی، وہ صفا اور مروہ کے درمیان حج کی سعی بھی مکمل کرتے ہیں۔ ان تمام اعمال کو اسی ترتیب سے ادا کرنا سنت ہے، یعنی پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق یا قصر اور آخر میں طواف زیارت۔ البتہ اگر کسی مجبوری یا بھول چوک کی وجہ سے یہ اعمال آگے پیچھے ہو جائیں تو احادیث کی روشنی میں اکثر صورتوں میں دم لازم نہیں آتا۔ ایک اہم بات یاد رکھیے، 10 ذی الحجہ کے یہ اعمال ادا کرنے کے بعد حاجی احرام کی بندشوں سے تو آزاد ہو جاتا ہے، لیکن میاں بیوی کا باہمی تعلق طواف زیارت مکمل کرنے سے پہلے جائز نہیں ہوتا۔ اللہ پاک تمام حجاج کا حج اور عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔